السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوال ہے کہ کیا قبر کا عذاب بدن اور روح، جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے؟ تو محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اصل یہ ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم جو ہے، باڈی جو ہے، وہ مرنے کے بعد ایک لاش بن جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس لیے وہ صرف جثہ بن کے لاش بن کے رہ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں روح کو جسم کے ساتھ ایک تعلق، ایک ربط ہوتا ہے، اور روح کے ساتھ ساتھ جسم کو، باڈی کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ بعد قبروں کو کھودا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسموں پہ، میت کے اوپر، ان کے جسم پہ عذاب اور راحت کے آثار دکھے گئے، ان کی نشانیاں دکھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر پہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ان کی پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں گھس جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ عذاب جو ہے وہ جسم کو بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ پسلیاں یہ جسم اور بدن کا حصہ ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا قبر کا عذاب کافر اور مومن دونوں کو ہوتا ہے؟ تو اس مسئلہ میں جو اصل عذاب ہے، جو ہمیشہ اور جاری رہنے والا عذاب ہے، وہ اصل میں کافر اور منافقوں کو ہی ہوتا ہے، لیکن مومنوں کو بھی ان کے گناہ کے حساب سے، جتنا گناہ ہو اس حساب سے عذاب ہوتا ہے، اور مومنوں کے گناہ میں کمی ہوتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے، یا پھر گناہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر کے پاس سے گزرے، ان میں عذاب ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور ایک چغلخوری کرتا تھا، اور ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور یہ بات معروف ہے کہ وہ قبر والے جو تھے وہ مسلمان تھے۔